أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 142 اور 143۔ یہاں سے دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ دوسرے پارے کی قرآن مجید میں جو نشانی ہوتی ہے، دوسرے پارے کی ابتدائی آیت کا پہلا کلمہ سیقول السفہاء من الناس، تو قرآن میں لکھا جاتا ہے سیقول۔ یہ کون سا پارہ ہے؟ تو کہتے ہیں سیقول کا پارہ ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ دوسرا پارہ ہے اور کوئی کہتا ہے یہ سیقول کا پارہ ہے۔ تو عام طور پر ہمارے پاس جب بھی ہم قرآن دیکھتے ہیں، جیسے یہاں پر بھی ہے اور بھی قرآن میں اوپر لکھا رہتا ہے سیقول، اور اگر وہ الگ الگ پارے ہوتے ہیں تو الگ الگ پارے میں یہاں لکھا ہوتا ہے سیقول۔ پہلا پارہ ہے تو لکھا جاتا ہے الف لام میم، دوسرا پارہ ہے تو لکھا جاتا ہے سیقول، اور تیسرا پارہ ہے تو لکھا جاتا ہے تلک الرسل۔ تو اس طرح سے یہ پاروں کی علامتیں ہیں جس سے پہچان ہوتی ہے کہ کون سا پارہ ہے۔ لیکن سورہ ابھی تک کے سورۃ البقرہ ہی ہے۔ پہلے پارے میں مکمل سورہ بقرہ تھی، دوسرا پارہ جہاں شروع ہو رہا ہے ابھی بھی سورہ بقرہ چل رہی ہے۔ سورۃ البقرہ جس میں گائے کا قصہ ہے، بقرہ مانے گائے ہوتا ہے، اور پہلے پارے میں اس گائے کا واقعہ بیان کیا گیا تھا، تو اسی بقرہ سے سورۃ البقرہ کا نام پڑا تھا۔ تو دوسرے پارے کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ عن قریب لوگوں میں سے بیوقوف لوگ کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سفہا کا لفظ استعمال کیا ہے جو سفیہ کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بے وقوف۔ لوگوں میں سے بیوقوف لوگ عن قریب کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ انہیں ان کے اس قبلے سے کس چیز نے موڑ دیا جس قبلے پر پہلے وہ تھے۔ اس کے پیچھے حقیقت میں ایک واقعہ ہے۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، نماز کی فرضیت تو مکہ میں ہو چکی تھی۔ تقریباً بعثت کے 11ویں سال جب آپ نبی بنائے گئے، تو نبی بنائے جانے کے 10 سال کے بعد نماز کی فرضیت ہوئی۔ 10 سال تک کی نماز کی فرضیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ جو معراج کا واقعہ ہے وہ تقریباً 10 سال کے بعد پیش آیا، اور آپ 13 سال مکہ میں رہے، یعنی یوں سمجھیے کہ تقریباً 3 سال آپ مکہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتے رہے۔ اور جو مسلمان تھے دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، معراج کی اس فرضیت کے واقعے کے حساب سے 5 وقت کی نمازیں 3 سال تک پڑھی گئیں۔
بعض روایتوں میں 12ویں سال میں معراج کا واقعہ ہوا تھا، اگر 12ویں سال میں ہوا تھا تو 2 سال پڑی گئی، بہرحال 11 ہو یا 12، جب معراج کا واقعہ پیش آیا تھا وہاں سے 5 وقت کی نمازیں شروع ہوئی تھی۔ اس سے پہلے بھی مسلمان نماز پڑھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، کیونکہ دین ابراہیمی کی کچھ شکلیں باقی تھی، ان کے جو قوانین تھے، ان کا جو نظام تھا، جو آسمانی کتاب تھی، اس کتاب کی کچھ تعلیمات موجود تھی اور ان تعلیمات میں نماز بھی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کی 2 نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام میں اس طرح سے 2 نمازیں پڑھتے تھے۔ تو وہ جو سابقہ تعلیمات تھی، ان تعلیمات میں سے کچھ تعلیمات جو بچی ہوئی تھی، ان تعلیمات پر لوگ جو مومنین تھے وہ عمل کر لیا کرتے تھے۔ باقاعدہ طور پر آپ کو نبی بنائے جانے کے بعد نماز کا مکمل سسٹم، نماز کا مکمل نظام معراج کے واقعے سے شروع ہوا۔ اذان ابھی اس کی فرضیت یا اس کی مشروعیت نازل نہیں ہوئی، صرف 5 وقت کی نمازیں دی گئی۔ جب آپ نماز پڑھتے تھے مکہ مکرمہ میں تو آپ کعبے کے سامنے چلے جاتے تھے اور آپ کعبے کی طرف منہ کرتے تھے، لیکن صرف منہ کعبے کی طرف نہیں ہوتا تھا آپ کا منہ کعبے کی طرف ہوتے ہوئے بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا تھا، یعنی آپ کعبے کے اس سمت میں کھڑے ہوتے کہ سامنے کعبہ بھی ہو جائے اور اسی کے آگے سیدھے بیت المقدس بھی رہے، کیونکہ قبلہ بیت المقدس تھا، کعبہ نہیں تھا۔ جب آپ مکہ میں تھے تب بھی قبلہ بیت المقدس تھا، لوگوں کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا تھا، لیکن آپ ایک ایسا طریقہ اپناتے تھے کہ ایسی جگہ میں کھڑے، چونکہ کعبہ چاروں طرف سے ہے، آپ کہیں بھی کھڑے رہ سکتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ ایسی سمت میں کھڑے ہوتے تھے کہ سامنے کعبہ بھی رہے اور اس سمت میں آگے بیت المقدس بھی رہے۔ تو اس طرح سے قبلے کی طرف منہ کرنا بھی ہو گیا اور کعبہ بھی سامنے ہو گیا۔ لیکن اب یہاں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف سفر کر گئے، ہجرت کر گئے، اب مدینہ سے تو کعبے کی طرف منہ نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ اگر مدینہ سے کعبے کی طرف منہ کریں گے تو بیت المقدس جو قبلہ ہے وہ پیٹھ کی طرف ہو جائے گا، اس لیے ممکن نہیں تھا۔ تو آپ مدینہ جانے کے بعد تقریباً 16-17 مہینے، یعنی سمجھیے کہ 1-1.5 سال کے قریب آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، اور جس وقت آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو کعبہ آپ کے پیچھے ہو جاتا تھا، جو مکہ مکرمہ ہے وہ آپ کے پیچھے ہو جاتا، تو جو ابھی قبلہ نہیں تھا، ابھی تک وہ قبلہ نہیں بنا تھا، اس لیے کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا۔ تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ مدینہ کے یہودی بھی دیکھتے تھے کہ مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، انہیں اچھا لگتا تھا کہ یہ ہمارا قبلہ ہے، ہمارے نبیوں کا نبی بنایا ہوا گھر ہے، بیت المقدس ہے، یہ لوگ بھی ہمارے مسجد کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ ہمارا قبلہ کعبہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سن لی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل کر دیا کہ اپنا چہرہ آج سے کعبے کی طرف کر لو، نماز کے لیے۔ قبلہ صرف نماز کے لیے ہے، بقیہ کسی بھی عبادت میں قبلہ نہیں ہے۔ آپ کو زکوٰۃ دینی ہے تو قبلے کی طرف منہ کر کے زکوٰۃ دینا، ایسا نہیں ہے۔ سحری افطاری کرنی ہے تو قبلے کی طرف منہ کر کے سحری افطاری کرنی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ صرف نماز کے لیے قبلہ ہوتا ہے، اور قربانی کے لیے اور بعض ایسی چیزیں، میت کے لٹانے، ایسی کچھ بعض چیزیں ہیں، اصل قبلہ ہے نماز کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ حکم نازل ہوا کہ کعبے کو اپنا قبلہ بنا لیں تو آپ نے چہرہ پھیر لیا۔ اب جب آپ کعبے کی طرف منہ کر رہے ہیں، اب بیت المقدس آپ کے پیچھے ہو گیا،
یہودیوں نے دیکھا، کہا کہ یہ تو ہمارے قبلے کی طرف پیٹ کر رہے ہیں، کعبے کی طرف منہ کیے ہوئے ہیں۔ تو کہا کہ ایسا یہ بتائیے، ابھی تک کے جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، وہ نماز غلط تھی یا صحیح تھی؟ اگر وہ غلط تھی تو ابھی تک ادھر منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے رہے؟ اگر وہ صحیح تھی تو آپ غلط کیوں کر رہے ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها۔ اللہ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی، ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے لوگوں میں سے کہ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، یعنی جس قبلے پر وہ تھے انہیں اب کس چیز نے موڑ دیا، کون سی چیز نے ان کے چہرے کو پھیر دیا؟ تو آپ اللہ تعالیٰ نبی سے فرماتے ہیں قل للہ المشرق والمغرب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب یہ دونوں اللہ کے ہیں، مشرق بھی اللہ کی ہے، مغرب بھی اللہ کی۔ مشرق اور مغرب، مشرق تمہارا ہے مغرب ہمارا، ایسا نہیں ہے، مشرق بھی اللہ کی ہے، مغرب بھی اللہ کی ہے، ہر سمت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یعنی مشرق کی طرف منہ کرنا یا مغرب کی طرف منہ کرنا یا شمال کی طرف منہ کرنا یا جنوب کی طرف منہ کرنا، اللہ جس طرف چاہے منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے، آپ کو اس کی اطاعت کرنا ہے۔ اصل ہے اللہ کی فرما برداری کرنا، اطاعت کرنا۔ اب اس میں یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ ابھی تک کہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب ادھر کیوں؟ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اس لیے کہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا تھا، اب ادھر منہ کر کے نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس لیے کہ اب ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم اللہ دے رہا ہے۔ تو اصل نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے، اصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم۔ جیسے مثال کے طور پر حج کے موسم میں حاجی عرفات، مزدلفہ، مینا کے میدان میں جاتے ہیں۔ یہاں سے جانے والا حاجی انہیں پتہ ہے کہ کعبے میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 گنا ہے، کعبے میں نماز پڑھنے کا۔ مینا میں 3 دن رہنا ہے، عرفات میں ایک دن رہنا ہے، مزدلفہ میں 1 رات رہنا ہے۔ تو کوئی یہ سوچے کہ مزدلفہ میں مجھے مغرب عشاء پڑھنی ہے، مزدلفہ میں کیوں پڑھوں؟ مکے میں اتنے دور سے مکے میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں، تو مکہ میں 1 نماز کا ثواب، حرمین میں حرم شریف میں 1 نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ مزدلفہ کا حکم وہ نہیں ہے، تو میں مزدلفہ میں پڑھنے کے بجائے حرم میں کیوں نہ پڑھوں؟ میں عرفات میں پڑھنے کے بجائے عرفات میں ظہر عصر پڑھنا ہوتی ہے، وہاں پڑھنے کے بجائے جا کے میں کعبے میں کیوں نہ پڑھوں؟ مینا میں راتوں میں پڑھنے کے بجائے میں مکہ میں جا کر کیوں نہ پڑھ لوں؟ تو اگر واقعی حاجی صاحب عرفات کی ظہر عصر کعبے میں پڑھ لے، مزدلفہ کی مغرب عشاء کعبے میں پڑھ لے، تو کیا انہیں 1,00,000 کا ثواب ملے گا؟ کیا وہ ثواب حاصل ہوگا اسے؟ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ حاجی صاحب کو یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ مکہ میں رہو، انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو آج مزدلفہ میں رہنا ہے، اس وقت عرفات میں رہنا ہے، اس وقت مینا میں رہنا ہے۔ اگر وہ عرفات میں ہوتے ہیں، مزدلفہ میں ہوتے ہیں تو ان کا حج صحیح ہوگا۔ اگر وہ عرفات، مزدلفہ، مینا کو چھوڑ کر کعبے کے اطراف طواف کرتے بیٹھ گئے تو ان کا حج ہی خراب ہو جائے گا۔ اصل وہاں جگہ نہیں ہے، اصل وہاں اطاعت ہے، اصل وہاں نبی کی فرما برداری ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ نبی نے کہا کیا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ جگہ کون سی ہے، یہ عرفات ہے، مزدلفہ ہے، مینا ہے، افضل کون سا ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آج کے دن میں آج کی یہ نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔
ہمیں اسی جگہ پڑھنا ہے۔ یہی مثال ہے یہاں پر کہ اصل اللہ کی اطاعت ہے، اصل نبی کی اطاعت ہے۔ آپ کو چاہے ادھر منہ کر کے حکم دے تو ادھر کرنا ہے، ادھر منہ کرنے کا حکم دے تو ادھر کرنا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے آپ کو ایک عادل امت بنایا، شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں کے گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بن جائیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، اور ہم نے اس قبلے کو جس پر تم تھے اسے نہیں بنایا مگر اس لیے کہ تاکہ ہم یہ پہچان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، ان میں سے جو اپنے ایڑیوں کے بل واپس جاتا ہے، یعنی کون پیروی کرتا ہے اور کون منہ موڑتا ہے، کون نافرمانی کرتا ہے، ہم ان دونوں کے درمیان فرق کر لینا چاہتے ہیں۔ اب اگر یہاں کوئی عقل کا استعمال کریں تو یہ سوچیں کہ ابھی تک ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، ہم ابھی بھی پڑھیں گے، وہ بھی تو کسی نبی نے بنایا ہوا ہے، وہ بھی تو پہلے اللہ نے اس کی طرف منہ کر کے حکم دیا تھا، لہذا ہم ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھیں گے، ادھر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ نہیں، نبی نے کہا ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے کا، اب ہم کو ادھر منہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ تو یہاں دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک نبی کی بات ماننے والا اور ایک نبی کی نہ بات مانتے ہوئے اپنی عقل کا استعمال کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم بس یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون آپ کی پیروی کرتا ہے اور کون آپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ حالانکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا کوئی گناہ کا کام ہے؟ نہیں ہے، وہ بھی قبلہ تھا، لیکن ادھر منہ کر کے نماز پڑھنا گناہ کا کام نہیں ہے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو پھر اتباع اسی میں ہے کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ چیز بڑی نہیں ہوگی، بہت زیادہ بوجھل نہیں ہوگی مگر ان لوگوں کے لیے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ اطاعت، یہ فرما برداری زیادہ بوجھ نہیں ہوگی مگر ان لوگوں کے لیے، یا زیادہ بڑی نظر نہیں آئے گی مگر ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ ہدایت دے دے۔ پیروی کرنا، اتباع کرنا، اس کو جو ہدایت والے ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، اسے آسانی سے حل کر لیں گے، انہیں یہ سمجھ میں آ جائے گا، وہ اس کو اہمیت دیتے ہوئے قبول کر لیں گے۔ اور جو ہدایت یافتہ نہیں ہوتے ہیں وہ اس چیز کو اہمیت نہیں دیں گے، وہ دوسری چیزوں پر عمل کرنے لگیں گے، اپنی عقل کا استعمال کرنے لگیں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ جب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے جو نمازیں پڑھتے تھے ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ جو ہم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی، کیا وہ نمازیں قبول ہوئی یا نہیں قبول ہوئی؟ تو اللہ فرماتے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، تم نے اس وقت جو نمازیں پڑھی تھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے میرے حکم کی بنا پر، لہذا وہ نمازیں بھی قبول۔ اب تم کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو میرے حکم کی بنا پر، لہذا اب یہ نمازیں بھی آپ کی قبول ہو گئی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نمازیں، تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں پر شفقت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے اپنی اس طرح سے تعریف کی ہے یہاں پر۔ اگر قبلے کے سلسلے میں
ہم غور کریں گے آج کے زمانے کے حساب سے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کو تبدیل کر کے دنیا کے مسلمانوں پر بڑا رحم کیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمانے سے بیت المقدس پریشانی میں ہے۔ ہر زمانے میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ فسادات ہوتے رہے، کبھی وہاں امن نہیں رہا۔ کبھی یہودی غالب آئے، پھر مسلمان آئے، پھر نصرانی غالب آئے، پھر غلبے کے واسطے دونوں جنگ کرتے رہے، وہاں ہمیشہ جنگیں ہوتی رہی۔ اور آج بھی دنیا میں اتنے مسلمان ہوتے ہوئے، مسلم ممالک نہیں، مسلم ممالک بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، جو اپنے اپنے ملک میں بڑی طاقت کا مظاہرہ کرنے والے بھی ہیں۔ اتنے مسلمان ہوتے ہوئے بھی بیت المقدس کو آزاد نہیں کرا سکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو منظر بھی دکھایا ہے کہ اس زمانے سے، نبی کا جو زمانہ تھا، اس زمانے سے لے کر آج تک کعبہ ہمیشہ محفوظ ہاتھوں میں رہا، ہمیشہ اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ وہاں کبھی بھی نہ یہودیوں کا غلبہ ہوا، نہ نصرانیوں کا غلبہ ہوا، نہ کعبے پر تسلط جمانے کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے دو قومیں آپس میں لڑی، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ہمیشہ وہ جگہ پرسکون رہی، برائیاں ہوتی رہی، وہاں چوریاں بھی ہوئی، وہاں زنا بھی ہوا، وہاں جرائم کا ارتکاب بھی لوگوں نے کیا، وہاں شرک بھی پھیلتا رہا، ساری برائیاں وہاں ہوئی، لیکن امن وہاں کا ختم نہیں ہوا۔ ساری دنیا کے لوگ وہاں آتے رہے، حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں بھی، جب وہاں 360 بت رکھے گئے تھے، لوگ وہاں جا کے شرک کرتے تھے۔ توحید کے مرکز میں جا کر لوگ شرک کرتے رہے، لیکن امن سے رہے، وہاں جا کر بھی امن سے رہے۔ یہاں یہ جگہ ہے جہاں امن سے رہنا ہے۔ لوگ اپنی تلواریں تک میان سے نہیں نکالتے تھے کعبے کی وجہ سے، لیکن شرک برابر کرتے تھے، چوریاں برابر کرتے تھے، زنا برابر کرتے تھے، شراب پینا برابر ہوتا تھا، سارے جرائم کرتے تھے، لیکن وہاں ایک دوسرے پر ظلم کرنا، لڑائی کرنا، جنگ کرنا، وہ اس سے اجتناب کرتے رہے۔ تو زمانہ جاہلیت سے کفار نے بھی وہاں اس بات کی کوشش کی ہے کہ مکہ کا امن خراب نہ ہو۔ حتیٰ کہ ہم نے سیرت میں پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ جب یمن سے ایک تاجر کچھ سامان بیچنے کے لیے مکہ آتا ہے، اور مکہ میں سامان بیچتا ہے، تو مکے کا ایک باشندہ ان سے سامان خرید لیتا ہے، خریدنے کے بعد پیسہ نہیں دیتا۔ یہ شخص آواز لگاتا ہے کہ میں مظلوم ہوں، میرا حق مجھے دلایا جائے، لوگوں سے اپیل کرتا ہے، التجا کرتا ہے، درخواست کرتا ہے کہ آپ کے شہر کا ایک باشندہ، اس نے مجھ سے سامان لیا، میرا حق مجھے نہیں دیا۔ تو باقاعدہ یہ افراد جو کافر تھے، شرک کرتے تھے، شراب پینے میں ملوث رہتے تھے، ان لوگوں نے آپس میں اس بات پر اتحاد کیا کہ ہمارے شہر مکہ میں کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اور باقاعدہ اتحاد کر کے انہوں نے اس تاجر کو اس کا حق دلا دیا۔ اس بات کی وہاں کوشش ہمیشہ سے رہی ہے، اور پھر جب مسلمانوں کی حکومتیں آئی تو مسلمانوں نے بھی وہاں کوشش کی کہ وہاں امن رہے۔ بعض دفعہ کچھ واقعات پیش آئے بنو امیہ کے زمانے میں، جب وہاں توپیں وغیرہ داغی گئی تھی، لیکن وہ بس تھوڑی سی دیر کا مسئلہ تھا، ورنہ ہمیشہ سے امن رہا، اور ابھی بھی وہاں امن ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ رحیم ہے، وہ شفیق ہے تمہارے اوپر۔ تو کس طرح سے شفیق ہے؟ کعبے کو تبدیل کر کے۔ اگر آج ہمارا کعبہ وہی ہوتا تو آج مسلمان کتنے پریشان ہوتے ہیں، ہمیشہ پریشانی، اپنے کعبے کے پاس، اپنے قبلے کے پاس جانا ان کے لیے دشوار ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آسانی کے لیے جہاں تک ہو سکے بہترین قوانین بنائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ عبادتوں میں آسانی بنائی کہ اگر کوئی انسان کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر پڑھ لیں، آپ غسل نہیں کر سکتے ہیں تو تیمم کر لیں، وضو نہیں کر سکتے ہیں تو بھی تیمم کر لیں،
تیمم میں نہیں کر سکتے ہیں تو ویسے ہی پڑھ لیں۔ بہت سے لوگوں کو شکایتیں ہوتی ہیں کہ ہم ہمیشہ ناپاک ہو جاتے ہیں، بیمار ہیں، پیشاب کے قطرے ہمیشہ گرتے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کئی سال نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمیشہ پیشاب کے قطرے گر رہے ہیں، ناپاک ہو جاتے ہیں۔ وضو کرتے ہیں، وضو کر کے ابھی اٹھے ہی تھے کہ پھر پیشاب ہو گئی، نماز کے لیے اللہ اکبر کہا پھر پیشاب ہو گئی، تب کیا کریں گے؟ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ہماری شریعت کا حکم کیا ہے اس سلسلے میں؟ اللہ نہیں جانتا کہ انسان کو ایسی مجبوری آتی ہے؟ جس نے یہ نظام بنایا ہے وہ تو جانتا ہے، جس نے انسان کا جسم بنایا وہ تو جانتا ہے، جس نے عبادتیں فرض کی ہیں، جس نے عبادتیں فرض کی ہیں وہ بھی جانتا ہے کہ عبادت فرض بھی ہے اور بیماری مجبوری بھی ہے۔ تو اس نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ جس حالت میں اسی حالت میں پڑھ لو۔ آپ تیمم کر سکتے ہو تیمم کر لو، نہیں کر سکتے اسی طرح پڑھ لو۔ وضو کر کے آپ اٹھے ہیں پھر پیشاب ہونے لگی، نماز میں کھڑے ہیں پھر پیشاب ہونے لگی، اسی طرح سے نماز پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نماز کو قبول کر لے گا۔ تو اس طرح سے شریعت نے ہمیں رخصتیں دی ہیں، اجازت دی ہیں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ شفیق ہے اور رحیم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔